محمد كما تحبه وترضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال جل وعلا ان الحكم الا لله وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام اور استحکام پاکستان یہ دراصل دو نہیں بلکہ ایک موضوع ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ لے کر پاکستان کا قیام ممکن بنا تھا، اور آج اگر استحکام کا سوال ہے تو استحکام بھی صحابہ کرام کے جذبے کے بغیر ممکن نہیں بن سکتا ہے۔ پاکستان کی بقا بلا شبہ انہی جذبوں کی مرہون منت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان جیسا ایمان ہو، ان جیسا عقیدہ ہو، انہی کی طرح عمل صالح کی خواہش ہو، اور ایسی شکل بن جائے کہ شاعر نے کہا تھا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ وہ جذبہ کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، ان کے مشن کو، ان کی ریاست کو اور ان کی افواج کو تقویت دی تھی، آج ملک پاکستان کی بقا کے لیے وہی چاہیے ہوگا۔ وہ ریاست مدینہ، جس ریاست مدینہ کے خد و خال یہ ہیں، چند لمحوں کے لیے 1400 سال پیچھے جائیے گا کہ اگر کوئی شخص جرم کر لیتا ہے، وہ عدالت میں آ کر منتیں کر کے اپنے گناہ کی سزا چاہتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ۔ یہ جذبہ، یہ عوام، یہ آڈینس کہ اگر ماں دودھ میں پانی ملانا چاہتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اماں اگر حاکم وقت نہیں دیکھ رہا تو حاکم اعلیٰ دیکھ رہا ہے، مت ملا یہ پانی۔ وہ دن کے وقت گھوڑوں کی پشتوں پر اللہ کا علم بلند کرتے ہیں، وہ رات کے وقت مسلوں پر کھڑے رب سے باتیں کرتے، اور ان کی ایمان و عمل کی داستان کچھ یوں ہے یارو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے وجود اقدس سے ایسی ریاست بنی تھی کہ حاکم کہا کرتا تھا فرات کے کنارے ایک جانور بھوکا مر گیا، عمر سے سوال ہونا ہے۔ وہ جذبہ، وہ اصول، وہ قاعدہ جس سے ان کی تربیت ہوئی تھی، اللہ کی قسم ہے وہ قرآن میں رب اکبر نے بیان کیا۔ رب اکبر کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہی اللہ کی دھرتی پر نافذ ہوتا ہے، اور رب کا حکم جس دھرتی پر نافذ نہ ہو سکے اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی عدل نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا کہنے، خود رسول اطرت معاب فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے پیغام کی صورت میں
ان اللہ، مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے جب اپنے محبوب کا انتخاب کرنا تھا، رب اکبر نے چنا، نبی محترم کے دل کو دیکھا، سب سے بہتر خیر سے بھرا ہوا اور خصائص کا حامل دل دیکھا۔ اللہ نے فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اپنی ذات کے لیے اپنا محبوب چنا، اپنا رسول بنا لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، نبی علیہ السلام کے قلب کے انتخاب کے بعد پھر دنیا کے دل کو دیکھا، میں نے نبی کے ساتھی بھی دینے ہیں، میں نے نبی کو اصحاب بھی دینے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیغام یہ رسول رحمت کی زبانی کہا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، روئے زمین کے دلوں کو ٹٹول کر رب نے دل چنے، ابو بکر کا دل چنا، عمر کو چنا، عثمان کو چنا، علی کو چنا، سعد و سعید کو اور حمزہ کو اور حضرات صحابہ کرام کو چنا، نبی کی بیویوں کو چنا، نبی کی بیٹیوں کو چنا، نبی کے سسر بنائے، نبی کے داماد بنائے، نبی کے بچپن کے ساتھی، نبی کی جوانی کے ساتھی، نبی کے یار غار کو بنایا اور نبی کے احباب کو بنایا، نبی کے دوستوں کو بنایا، نبی کے جنگ کے ساتھی اللہ نے خود منتخب کر کے کہا، وَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اور ابو بکر سے لے کر ابو ہریرہ تک یہ سارے کے سارے اپنی وجہ سے نہیں، رب کے انتخاب کی وجہ سے محمد کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا انتخاب ہو اور اللہ کا انتخاب جسے پسند نہ ہو، اس روئے زمین کا سب سے بدتر انسان ہے، اور یقین کیجئے قیامت تک اس کا رونا بنتا ہے۔ اس کا رونا، اونچی بولیں ذرا، اس کا رونا، اس کا پیٹنا بنتا ہے، اس کا زود و کوب کرنا بنتا ہے۔ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں سے دل میں کدورت رکھے، جن کے دلوں کا انتخاب مالک ارض و سما نے کیا، ان کے دلوں پر شک کرے کہ ایمان نہ تھا، جن کو رب نے معیار ایمان بنایا ہے ان کے ایمان پر شک کرے گا، اس کو کیسے ایمان نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے ایمان نصیب ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، مختصر وقت میں دو ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے ذمے استحکام پاکستان کے حوالے سے معروضات پیش کرنا لگا ہے۔ ایک ہی حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ السلام سورۃ الفتح نازل ہوئی، سمجھا کہ اشارہ ملا ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، دروازے کھل گئے ہیں، اصحاب کو ساتھ لیا، نہتے نبی علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، مختصر پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے مکے کی ٹیم آ گئی، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور کڑی شرائط لگائی گئیں، سب مان لی۔ یہ لوگ جب واپس گئے جو مکے سے مشرک آئے ہیں، ان میں ایک عبداللہ ان میں عروہ بن مسعود ہیں، اس وقت مشرک ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ عروہ، حضرت عروہ ابھی مشرک ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ جا کر اہل مکہ سے کہتے ہیں، یہ ذرا بات دل میں بٹھانے کی ہے، یا قوم، اے قوم، انی وفدت الملوک، میں آپ کا نمائندہ بن کر اے اہل مکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں۔ وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں روم اور فارس اور یمن کے بادشاہوں کے، بڑی بڑی امپائرز ہیں، روما کی سلطنت اور پرشین امپائر، بہت بڑی بڑی امپائر، نسلوں سے حکومتوں کا سلسلہ جاری، اور ان کے بڑے نخرے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ
इन रअयतु मलिकन क़त युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उस हुदैबिया के मुकाम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद को और उनके साथियों को गौर से देखा है। मैंने इतनी इज्जत तो कैसरो किसरा में बादशाहों की नहीं देखी जितनी असहाबे मोहम्मद की करते हैं। मैं तो बड़े बड़े बादशाहों को देखा है। अच्छा, यहां एक ना नुक्ता काबिल गौर है जो मेरे मौजू से ताल्लुक़ रखता है। 4 चीज़ें गिनवाई उर्वा, 4 चीज़ें गिनवाई कि इज्जत कैसे करते हैं, इज्जत कैसे करते हैं असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं अगर उनकी ज़ुबान से जुमला निकलने लगता है, अभी होंठ नहीं हिलते हैं, अभी होंठ नहीं हिलते हैं कि पूरे मजमे में सन्नाटा छा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि अभी कुछ गोया नहीं होते, अभी कुछ बोलना चाहते हैं, समाअत ऐसी सुनना ऐसा कि ऐसे कान धरे हैं, ऐसी तकरीम करते हैं। और दूसरा कहते हैं व इज़ा तवद्दा खदू यख्ततिलून अला वदूए। मैंने देखा नमाज के लिए वो मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि, ऊंची आवाज़ से ज़रा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगे। वज़ू से पहले जब पानी सामने है, कुल्ली की है, नाक में पानी है और तरतीब से फिर वज़ू किया है, मैंने देखा कि जो पानी जनाब मोहम्मद के जिस्म से लमस हो जाता था, उनके शहदाई उस पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। और फिर उर्वा कहते हैं मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा अमर इब्तदरू अला अमरे, जब किसी बात का हुक्म दे देते हैं, मैंने देखा एक बात का हुक्म देते हैं एक बंदे को, कई बंदे दौड़ पड़ते हैं उस एक काम को करने के लिए, कई बंदे दौड़ पड़ते हैं। और फिर तकरीम का आलम सिर्फ ज़ुबान और जिस्म से नहीं है, बल्कि वो जो उसके साथी हैं ना, वो इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, यहिद्दून, वो अपनी नज़रों को अपने नबी से एक हद तक नीचे रखते हैं, आंख भर कर मोहम्मद का चेहरा भी नहीं देखते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम ने हमें पाकिस्तान जैसी एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। ये इस्लाम का एहसान है। क्यों जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? और ऊंची आवाज़ से भैया आप क्यों, ये जो कल तराने होने हैं ना, बहुत ऊंची आवाज़, उन्होंने नाचना है, उन्होंने पटाखे चलाने हैं, यहाँ साइलेंसरों ने भी आज़ादी मनानी है, न जाने क्या क्या होना है। लेकिन असल नारा जो कल करारदादे मकासद के नाम पर हमारे अकाबिर ने इस कौम के आइन में शामिल करवाया था, वो नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या और पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान कबूल हो सकता? पाकिस्तान सेकुलरिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान लिबरलिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान सोशलिज्म के लिए नहीं बना। अल्लाह की कसम है, ये मुल्क बना था अल्लाह के कुरान के लिए, हजरत मोहम्मद अरबी के फरमान के लिए बना था। हमने 10 लाख जानें दी हैं, और 10 लाख लोगों का जब खून बहता है ना, अल्लाह की कसम खून का रावी बहता है, खून का दरिया बहता है। लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान किया,
لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، لوگوں نے اپنی قبروں کی تکریم اور حرمت کی پرواہ نہیں کی ہے، لوگوں نے اپنی مساجد ترک کی ہیں، لوگوں نے اپنے علاقے، اپنے لوگ، اپنے رشتے قربان کیے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہاں پر پھر سے بھٹو کی ڈگڈگی بجے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر موضع تن کے قانون چلیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ کا غلام بنایا جائے، اس لیے نہیں کہ سرمایہ دار کے غلام بن کر جیا جائے، بلکہ اس لیے کہ غلامی ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی ہوگی، قانون ہوگا تو رب اکبر کا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اس پاک دھرتی اور پاکستان کا، آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی ریاست تھی، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، طیبہ پاک کو کہتے ہیں، مدینہ رہنے کی جگہ، طیبہ پاک۔ اور یہ جو پاکستان ہے نا، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک ستان، پاک پاکیزہ اور ستان جگہ کو کہتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ کا ترجمہ تھا۔ اور سنو لوگو، اس کے بانیوں نے، اس ملک کی بنیاد رکھنے والوں نے اس کی بنیاد مدینے والے کے ریاست پر رکھی تھی، اور تم ہوتے کون ہو ہم سے ہمارا دین اور ہمارا وطن چھیننے والے؟ کون ہوتے ہو؟ اور میں یہاں گلہ کرنا چاہوں گا، یہ جو ہم بھی شامل ہیں نا بعض سیکولر جماعتوں کے ساتھ، اللہ کی قسم مجبوریوں سے ہیں، آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہم سے پوچھیں ہم کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں جب ان سیکولر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم دل سے کبھی ووٹ نہیں دیتے۔ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں، اور میں لائق تبریک سمجھتا ہوں اس مرکز کی تعمیر کو، اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، یہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا مسلک ہے۔ ہم مجبوراً اس وجہ سے کہ آپ کی قیادتیں اگر صالحین پر مشتمل، اور پتہ ہے آپ کو ہمارا ایم این اے ایم پی اے یہی لوگ قانون بنانے جاتے ہیں۔ ہم قانون بنانے والوں کا جب گلہ کرتے ہیں، استحکام پاکستان اس کانفرنس میں ایک سبق لے جائیے گا، کبھی ممکن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک علماء اسمبلی کے ممبر نہ بنے۔ یہ یاد رکھنا، آپ کی اولادیں یاد رکھیں، اگلی نسلیں سن لیں، اس وقت تلک جب تلک علماء، جب تک مشائخ اور جب تک دین کے عاملین، منبر و محراب کے وارثان، مدرسوں کے ذمہ داران جب تک اسمبلیوں میں نہیں جاتے ہیں، قانون نہیں بناتے ہیں، اس وقت تک روتے رہیں گے جی آدھی اسمبلی کے ممبران شراب نوش ہیں، جی یہاں سے سود کے خلاف قانون منظور نہیں ہوتا، ہم کیا کریں جی، اسلام کے ناچ گانے 8 مارچ اور لبرلزم اور فلاں اور ڈھمکان، اس شکوے کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور علماء کی قیادت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ بتائیے تیار ہیں سارے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اسلام آباد میں اسی جمہوریت کے ذریعے سے علماء کو پہنچا کر اسلام کا نام بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، اختتام پہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر ہمارے لیے بہت بڑا ایک چارٹر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ اور لوگو، ماضی کا سود ہو، ماضی کی بری رسمیں ہوں، فحاشی کا نظام ہو، عورتیں بکتی تھیں، عورتیں خریدی جاتی تھیں، عورت کو ذلیل کیا گیا، وراثت کا نظام نہیں تھا، قانون کی حکمرانی نہیں تھی۔ میں آج کے بعد ان ساری جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ قیامت تک کے لیے مجھے اور تجھے سبق دیا گیا کہ تو بھی اپنے قدموں تلے ان ساری جاہلیت کی رسموں کو روند دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ رسوم
سود کے نام پر ہوں، لبرلزم کے نام پر ہوں، فحاشی کے اڈے ہوں، اور جب تک وراثتوں میں حق نہ ملیں، عورت کو مقام نہ ملے، مردوں عورتوں میں تعلیم عام نہ ہو، جب قرآن کی تعلیم کو فیصلہ اور قانون نہ بنایا جائے، جب تک سنت کو آئین نہ بنایا جائے، اللہ کی قسم ہے اس وقت تک رب کی زمین کبھی بھی امن سے نہیں بھر سکتی۔ اور آخر میں صحیح مسلم کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قانون کی پاسداری کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے لیے بھی چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی نجی زندگی سے لے کر اپنی گھریلو اور اپنے اختیارات کے دائرے کی زندگی میں اس قانون کو اپلائی کیجئے۔ رسول رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خاتون تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون مدینہ طیبہ میں، وہ بری عورت، نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت بد خصلت عورت ہے، بری عورت۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، بھئی توجہ کیجئے گا، آخری جملہ، نبی علیہ السلام قانون کے پرچارک ہیں، قانون کا اعلان کرتے ہیں اور پھر قانون پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کو بھی قانون سے باہر نہیں کرتے۔ میرے ملک کا بہت بڑا مسئلہ، یہاں بڑے قانون سے باہر اور چھوٹے قوانین کے شکنجے میں کسے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دینی سبق ہے، یاد رکھیے گا۔ آقا فرماتے ہیں، فرمایا لو رجمت احدا بغیر بینۃ لرجمت ھذا، اگر 4 گواہوں کے بغیر کسی کو اپنی پرسنل معلومات کی بنیاد پر سنگسار کیا جا سکتا ہوتا تو مجھے یقین ہے یہ عورت زانیہ ہے، میں اپنی معلومات کی بنیاد پر اس عورت کو ضرور رجم کروا دیتا، لیکن میں محمد بھی رب کے قانون کا پابند ہوں، جب تک 4 گواہ نہیں لاتا اس زانیہ کو میں بھی کبھی رجم نہیں کر سکتا۔ بس یہاں ایک سوال، یہ کہنے والی ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کیا ہے؟ مجھے اور تجھے سبق دیا ہے قانون کی پاسداری کرنا، جو لا رب نے اتارے ہیں ان سے ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے تجھے ہلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ رسول رحمت نے اپنا بھی اعلان کر دیا۔ اور میرے بھائی، اسی میں استحکام پاکستان کی کلیدی اجتماعی اور ذاتی کاوشیں پنہاں ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری عبد الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ، ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنے دھن سے اپنے پیارے بھائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور صحابہ کے نام کا ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مستقبل کیا؟